انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے پلاتے اللہ کے چہرے کے لیے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے تھینک یو، کلیپنگ، پریزز، لائکس، شیئرز نہیں چاہیے. تو اس دن اعمال کا جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا تھا، چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو. کیونکہ یاد رکھیے، واٹ از دا کور پرپز؟ کور پرپز کیا نماز پڑھنا ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا ہے. کور پرپز کیا صدقہ دینا ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا ہے. کتنا ہی ایکشن چھوٹا ہوتا ہے، نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے، اور کتنا ہی ایکشن بہت بڑا ہوتا ہے، نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اخلصنا يا رب. اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. آج کا جو ٹاپک ہے، آئی تھنک میرے لیے تو اور ہم سب کے لیے اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، جس کو ہمیں سننے کی بہت ضرورت ہے. اور پرابلی شیطان مائٹ اٹیک اس جب ہم یہ ٹائٹل دیکھیں، جب ہمیں تھمبنیل پڑھیں کہ سنسیریٹی. نہیں، میں بہت سارے لیکچرز آلریڈی سن چکا ہوں. سنسیریٹی اس پہ تو میں بہت سارا کام کر چکا ہوں الحمدللہ. آئی ہیو ڈن سو مچ ورک، بٹ واللہ العظیم آئی ایم ٹیلنگ یو دس کہ دس از این آن گوئنگ پروسیس اینڈ آن گوئنگ اسٹرگل. یہ روزانہ کی بیٹل ہے جو ہمیں شیطان سے لڑنی ہے. اینڈ دا مور ورک وی ڈو آن آر سنسیریٹی، the better we will be and our actions will be in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So generally دیکھا جائے اس پورے گلوب پہ there are around 8+ billion humans. ان میں سے around 2 billion humans ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے، لا الہ الا اللہ جیسے شہادتین سے نوازا ہے، اور جو آخرت میں نجات کا باعث بنے گا. ان 2 billion Muslims میں سے there are very few, around probably a 7% who gain knowledge. اور اس 7% میں سے بھی there are a very few جو کہ authentic قرآن و حدیث کا جو علم ہے وہ حاصل کرتے ہیں، which has true and right عقیدہ and منہج. So 7% سے بھی ریڈیوس ہو کے becomes like 1 or 2%. اور ان 1-2% لوگوں میں سے بھی 0.01% لوگ ہیں جو اس علم کو اپنے ایکشنز میں کنورٹ کرتے ہیں اور اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو اس علم کے مطابق ڈھالتے ہیں. اینڈ اس 0.01% لوگوں میں سے بھی very few people have pure intentions and they do their actions only for the sake of Allah Azza wa Jal. اور اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو قرآن میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ صرف 2 الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یریدون وجہا. یریدون وجہا، یہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، ان کی چاہت اللہ کا چہرہ ہوتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے پلاتے اللہ کے چہرے کے لیے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے تھینک یو، کلیپنگ، پریزز، لائکس، شیئرز نہیں چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں. اور آپ تمام محدثین کو دیکھیں، انہوں نے جب اپنی حدیثی کتابیں لکھیں تو ون آف دا فرسٹ حدیث بخاری میں تو ہے اور باقی احادیث میں بھی، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ہے ہی نیتوں پہ. وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکشنز آر بیسڈ آن دی انٹینشنز. جیسے نیت ہوگی ویسا ایکشن ہوگا، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا. اگر تو اس کا ہجرت اور اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن اگر اس نے کوئی بھی کام کیا یا ہجرت کی دنیا کے مال کو لینے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے نبی کے لیے نہیں ہے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس ہی کے لیے جس کے لیے کی اس نے. تو دیر از نو بینیفٹ فار ہم ان دا ہیئر آفٹر. اور یہ اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جس کی ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، بٹ آئی وانٹ کہ ہم سنسیریٹی کو آج سمجھیں اور اس کا جو کرکس ہے نا وہ آج لے کے یہاں سے اٹھیں، تاکہ ہمارے سارے ایکشنز
اللہ کی رضا کے لیے خالص رکھیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنائے اور آپ سب کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے. کیونکہ میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ایٹ آل این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ. آئی ایم ناٹ دا پرسن جو کہ اس پہ بات کرنے کا حقدار ہے. میں صرف اپنے ریمائنڈر کے لیے اور آپ سب کے ریمائنڈر کے لیے بات کر رہا ہوں. سو سنسیئرٹی ہے کیا؟ پہلی بات, سنسیئرٹی از یو ڈونٹ وانٹ اور یو ڈونٹ ڈیزائر یور ایکشنز ٹو بی وٹنسڈ بائی پیپل ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کا خواہش نہ ہو, دل نہ چاہے کہ میرے کوئی نماز کو دیکھے, میرے کوئی ذکر کو دیکھے, میری کوئی تلاوت کو دیکھے, میرے کسی نیک ایکشن کو لوگ دیکھیں. ریاکاری کیا ہے کہ وانٹنگ پیپل ٹو سی مائی ایکشنز. اس کے اپوزٹ سمپل, یو ڈونٹ وانٹ, ڈیزائر آپ میں نہیں ہے کہ لوگ میرے ایکشن کو دیکھیں ایکسیپٹ جو دیکھے وہ اللہ کی ذات ہو. اور آپ کو کسی سے ریوارڈ نہ چاہیے ہو, نہ ہی کلیپنگ اپریسیشن کی فارم میں, نہ ہی آپ نے کسی کو صدقہ دیا بہت بڑی اماؤنٹ, آپ اسے یہ بھی ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ میرے لیے دعا بھی کر دیں. تو ناٹ وانٹنگ یور ریوارڈ فرام اینی بڈی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دس از سنسیئرٹی. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاؤ نا, جب کسی کو خیر کام کرو, آپ ونٹر کلودنگ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کسی, تو یہ بھی نہ کہو کہ میرے لیے دعا کریں. یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے ریوارڈ مانگ رہے ہو. چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ ہم نے تو اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا اور اچھا کیا, اور فلاں لوگوں نے, ہماری خالہ نے یا پھپھو نے یا ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ. تو آپ نے کیا ان کے اچھے رویے کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ ہمیں اچھا ٹریٹ کریں گے فیوچر میں بھی کیونکہ ہم ان کو بھی کام دے رہے ہیں, یا اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا؟ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ میں نے اتنا کیا اور اس آگے سے کچھ نہیں کیا, دس از اے لٹمس ٹیسٹ کہ جو عمل ہے سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں کیا گیا. ایک آپ کو اسٹوری شیئر کرتا ہوں, اس کو بولتے ہیں قصۃ السمک, اسٹوری آف فش. بک ہے جس کا نام ہے من وحی القلم, آتھر کا نام ہے مصطفیٰ صادق الرافعی. وہ لکھتے ہیں اپنی اس بک میں, ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ابو نصر الصیاد. تو ابو ناصر الصیاد بیسکلی ہی واز اے ویری پور گائے, کافی اسٹرگل کر رہا تھا مالی حوالے سے, فائنینشیل پرابلمس تھی. تو اس کے بیوی بچے بہت زیادہ بھوکے تھے, وہ ان کو کھلانے کے قابل نہیں تھا. ون ڈے ڈسپریشن کے تحت وہ اپنے استاد کے پاس, اپنے شیخ کے پاس چلا گیا, جن کا نام تھا احمد بن مسکین رحمہ اللہ. اور یہ یاد رکھیں یہ تابعین میں سے ہیں, تو یہ تابعی ہیں شیخ. ان کے پاس گیا اور کہا کہ شیخ بہت برے حالات ہیں, آئی کی ناٹ فیڈ مائی فیملی اینڈ کڈس, تو پلیز ہیلپ می آؤٹ, کچھ کریں. تو شیخ نے کہا کہ اوکے لیٹس پرے 2 رکعہ, تم 2 رکعتیں پڑھو, and then we'll go together for fishing. We'll go to sea or we'll try to catch something. He prayed 2 رکعہ. وہ نماز پڑھنے کے بعد سمندر کی طرف نکلے, اور جب انہوں نے جال ڈالا ان شیخ کی مدد سے, تو ایک بہت بڑی مچھلی لکیلی اس بندے کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا. خوش ہو گئے, بازار آیا وہ شخص, بیچا اور 2 پلیٹس بھر کے لیں, ایک 1 plate full of meat and 1 plate full of sweets. اور شیخ کے پاس گیا اور شیخ سے کہا کہ آپ نے میری اس سے مدد کی ہے فشنگ کرنے میں, اینڈ آپ نے مجھے ایڈوائز کیا ہے, تو آپ ان میں سے جو بھی چاہے لے لیں. The شیخ replied, لو اطعمنا انفسنا ما خرجت السمک. اگر میں نے یہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا نا, تو یہ نکلتی نہ ان دا فرسٹ پلیس. سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ راستے میں جا رہا تھا اپنی بیوی بچوں کے پاس, خوش کہ آج میں ان کو کچھ کھلاؤں گا. تو اس کی نظر پڑی ایک یتیم بچے پہ جس کے ساتھ اس کی بیوہ ماں تھی, ویڈو مدر اینڈ آرفن کڈ. اور وہ جب پلیٹ لے کے جا رہا تھا تو ان کی نظر پڑی اس کی پلیٹ پہ. تو اس کو بہت حیا اور شرمندگی ہوئی کہ میں گوشت کی اور سویٹس کی پلیٹ بھر کے گھر لے جا رہا ہوں اور یہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں, اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ جنت زمین پر آ گئی ہے اور بولی لگا رہی ہے کہ مجھے کوئی پانا چاہتا تو پا لے, آج یہ اپرچونیٹی ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے نا وہ دونوں ان کو دے دی. اور جب گھر گیا تو پھر گھر جا کے جب مجھے ریئلائز ہوا کہ بیوی بچے بھوکے ہیں, تو شیطان پلیڈ ود مائی ہیڈ, اینڈ میں بڑا ریگریٹ کیا کہ یار میں نے کیوں کیا ایسا. لیکن میں نے کہا چلو اللہ کی رضا کے لیے, چلو خیر ہے. لیکن بیوی بچوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ حق تھا. کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا, اینڈ شیطان واز ٹرائنگ ٹو پلے ود مائی ہیڈ. تو دروازہ ناک ہوتا ہے اور ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے
مجھے آج ریئلائز ہوا میں نے آپ کے والد صاحب سے 20 سال پہلے پیسہ لیا تھا اور آج میں آپ کو یہ پیسہ واپس دینے کے لیے آیا ہوں. اور وہ جب انہیں بہت زیادہ مال تھا وہ جب وہ دیا تو دس گائے بیکیم ایکسٹریملی رچ, اور اس نے اس سے بزنس بھی کیا, ٹرانزیکشنز بھی کیا, اینڈ ہی بیکیم ون آف دا ریچسٹ گائے آف دیٹ سٹی. بہت ڈونیشنز دینا شروع کر دیں اور بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اوور ٹائم میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع ہو گیا اپنی ڈونیشنز پہ اور چیریٹی پہ. تو آئی یوز ٹو ریلائی آن مائی ایکشنز کہ میں بہت خیرہ کام کر رہا ہوں. سو آئی فوکسڈ مور آن دا کوانٹٹی اوور کوالٹی. کہتے جب میں کرتا رہا تو مجھے کچھ عرصے بعد ایک خواب آیا, اور خواب میں کیا آیا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کا دن اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اور فرشتے آواز لگا رہے ہیں لوگوں کو, اور لوگوں کے اعمال نامہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کا حساب کیا جا رہا ہے. اور جب میری آواز مجھے بلاوا آتا ہے تو میں جاتا ہوں, اور بڑی پینک کی سچویشن ہے. تو میرے ڈیفینیٹلی ہر بندے کچھ گناہ ہوتے ہیں, میرے کچھ گناہ تھے, لیکن میری جو چیریٹی تھی نا وہ بہت ہیوج تھی. تو جب گناہوں کو رکھا تو ڈیفینیٹلی گناہوں کا پلڑا نیچے ہو گیا, اور جب چیریٹی کو لایا گیا اٹ واز بگ اور اس کو نیک اعمال کے پلڑے میں ڈالا گیا تو گناہوں کا جو اسکیل تھا وہ اوپر نہیں ہوا. ایز اف اس چیریٹی کی جو ہے نا ورث بہت کم تھی, ایز اف اٹ واز اے ببل آف فوم کہ جو رکھا گیا ہے بٹ اس کا وزن نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کے نیک اعمال کا پلڑا نیچے ہو گیا وہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, اور جن کی برائیاں نیچے ہوگی وہ خسارے والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اس دن اعمال کا جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی, اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا تھا چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو. تو I saw my charity as piles of cotton which has no value. اور پھر فرشتہ آیا, اس نے وہ 2 پلیٹس لے کے آیا. میں نے کہا کہ اس کی کیا وسعت ہوگی 2 پلیٹوں کی اتنے سارے چیریٹی کے سامنے. تو اس نے جب وہ 2 پلیٹس رکھی میرے رائچس ایکشنز کے اسکیل پہ تو کہتے ہیں کہ وہ بیلنس ہو گیا, جو اسکیلز تھے وہ بیلنس ہو گیا, ان کا اتنا وزن تھا کہ انہوں نے گناہوں کو اوپر کر دیا. اور پھر ابھی بھی میرا فیصلہ نہیں ہوا تھا, تو پھر وہ جو فرشتے تھے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا, وہ اس عورت کے جو بیوہ خاتون تھی اس کے ٹیئرز لے کے آئے اور اس بچے کی اسمائل لے کے آئے, اور وہ جو ٹیئرز اور اسمائل تھی وہ فزیکل آبجیکٹس کی فارم میں لے کے آئے, اور وہ جو آنکھوں کے آنسو تھے وہ بہت بڑے تالاب کی طرح بن گئے. اور جب ان کو نیکیوں کے پلڑے پہ رکھا گیا تو وہ آؤٹ وے کر گیا اور میرے گناہ نیچے ہو گئے, اور میرے بارے میں کیا کہا گیا, لقد نجا کہ تو کامیاب ہو گیا, تو بچ گیا. یہ تو خواب تھا اس کا, لیکن اس خواب میں بہت حد تک کچھ نہ کچھ ریئلٹی بھی ہے. کبھی کبھی ہمارے کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چھوٹے ایکشنز جو سنسیریٹی کے ساتھ کیے جانے والے ہیں ان کی وقت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ جس چیز کا مجھے تم پہ سب سے زیادہ خوف ہے, ایون دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے, وہ کیا ہے؟ وہ الشرک الخفی, وہ مائنر شرک ہے. ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر الرجل, کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو بیوٹیفائی کرتا ہے, بہترین بنا دیتا ہے, اچھا کرتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. دجال بہت بڑا فتنہ ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, بٹ یہ شخص یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنی بناوٹ پہ اپنی نماز کو خوبصورت کر کے, اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ جس کے لیے عمل کرنا تھا, جس کے لیے تو مسجد آیا, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہا. جس وجہ سے تو آیا تھا مسجد نیکیاں لینے کے لیے, وہ تو نے لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیا. سو الریا از ناٹ someone looking at you, ضروری نہیں ہے. اٹس یور ہارٹ looking at somebody. ہو سکتا ہے کہ مسجد میں انسان اکیلا ہو, اپنے گھر میں اکیلا ہو,
اس کو فیل ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی نماز بہتر کر دے یا قرآن کی تلاوت بہتر کر دے یا تجوید بہتر کر دے، بٹ شاید کوئی بھی نہ دیکھ رہا اس کو، اور وہ اکیلا شخص بھی ریاکاری کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ المستعان. اللہم اخلصنا یا رب، یا اللہ ہمیں اخلاص والا بنا. کیونکہ یاد رکھیں، واٹ از دا کور پرپز؟ کور پرپز کیا نماز پڑھنا ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا ہے. کور پرپز کیا صدقہ دینا ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا ہے. اصل جو اور دین کا دعوت کا کام کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے. تو لوگ نا سم ٹائمز اپنے اس گول کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں، آئی تھنک ایون سبحان اللہ کتنا بڑا کاز ہے پیلسٹائن کا اور غزہ کا. کوئی شخص مسجد اقصیٰ کو آزاد کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا دلیر انسان ہے، کتنا بہادر شخص ہے. کیا یہ کامیاب ہے؟ آنیسٹلی بتائیں مجھے، ناکام ترین انسان ہے. بٹ کوئی شخص اگر صدقہ دیتا ہے اور جہاد کی تیاری کرتا ہے بٹ جا نہیں سکتا اور راتوں کو رو رو کے تہجد میں دعائیں مانگتا ہے، شاید وہ زیادہ اللہ کی نظر میں کامیاب انسان بن جائے. اور شاید وہ شخص جس نے واقعی میں ہیلپ اور سپورٹ کیا اس کاز کو، بٹ اس کا لوگوں میں چرچا نہیں ہوا، کیا پتہ وہ کامیاب ہو جائے. دنیا کے پیراڈائمز، دنیا کے میجرمنٹس بہت ڈفرینٹ ہیں. دنیا دیکھتی ہے لائکس اینڈ فالوورز کو اور ریزلٹس کو، اللہ دیکھتا ہے نیتوں کو، دل کو. کہ تمہارے دل میں لوگوں کی واہ واہ تھی، لوگ مجھے دلیر سمجھیں گے، لوگ مجھے غنی سمجھیں گے، لوگ مجھے عالم سمجھیں گے، یا تمہارے دل میں اللہ کی رضا تھی. دس از ہاؤ امپورٹنٹ دس ایشو از مائی برادرز اینڈ سسٹرز. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے پیراڈائم شفٹ آف آور لائفز کہ میں وہ کام وہ کروں جو ایک پبلک کاز بن چکا ہے، اس میں ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے، وہ کام وہ باتیں میں کرتا ہوں، یا میں وہ کام کرتا ہوں جس میں شاید مجھے اتنی اپریسیشن نہ ملے بٹ اللہ کی رضا اسی کام میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنى شرکا یعنی شرک، میں سب سے زیادہ غنی ہوں شرک سے، میں سب سے زیادہ غنی ہوں ٹو بی ڈپینڈنٹ آن اینی بڈی اور اینی تھنگ. میں اس چیز سے سب سے زیادہ غنی ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکہ و شرکہ، کسی نے کوئی ایکشن کیا اور عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے انوالو کر لیا، کسی اور کی پلیجر، کسی اور کے ذہن میں اپنا امیج اور امپریشن بہتر کرنے کو، میں اس کو اور اس کے شرک کو الگ چھوڑ دیتا ہوں، اس کے حوالے کرتا ہوں اس کے شرک کے. اللہ اکبر. میں اس کو اور اس کے شرک کو الگ کر دیتا ہوں اپنے آپ سے، یعنی پھر وہ قبول نہیں کیا جاتا. تو ہمارے جو ایکشنز ہیں سسٹرز، آنیسٹلی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہماری کیا نیت ہے، کیا انٹینشن ہے؟ اس کا انالیسز اور اس کا روزانہ محاسبہ کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. الذین ہم عن صلاتہم ساہون والذین ہم یراؤون، جو نماز میں سستی اختیار کرتے ہیں، لیزی ہو کے آتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں لوگوں کو. کیا میری نمازیں ایم آئی لیزی ان مائی صلاح؟ کیا میں نماز میں دنیا جہان کے سارے مجھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، بھولی ہوئی باتیں مجھے نماز میں آتی ہیں؟ اور یہ وہی بندہ عام طور پہ کرتا ہے، ناٹ آل دا ٹائم، بٹ جو کہ جس کے دل میں اخلاص کی کمی ہو. وی آل اسٹرگل ود تھاٹس، وی آل اسٹرگل ود وسواس. یہ آن گوئنگ اسٹرگل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو بھی تھاٹس آ رہے ہیں وہ نعوذ باللہ ریاکاری کر رہا ہے. بٹ کیا ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا پیئر پریشر میں، یا لوگ کیا کہیں گے، یا چلو یار سب پڑھ رہے ہیں تو میں ہی پڑھ لیتا ہوں، کتنا برا لگے گا میں نماز نہیں پڑھا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کوئی بھی چیز میرے نفس پہ مجھے اتنی ٹف نہیں لگی میری نیت سے زیادہ. انہا تتقلب علی، کیونکہ یہ شفٹ اینڈ چینج اور ٹرن ہوتی رہتی ہے. دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ جو کہ میں نے ساری زندگی میں اپنے عمل دیکھا ہے وہ نیت پہ کام کرنا ہے. اور یہ ساری زندگی کا، اٹس ناٹ آپ نے ہفتے کے لیے کام کر لیا آپ ٹھیک ہو گئے، ساری زندگی کا ایکشن ہے یہ، کیونکہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایک منافق یاد رکھیے 40 سال بھی نا، یا ریاکار 40 سال بھی وہ ایک پاتھ پہ رہے گا، کیونکہ اس کا بیس ہی ریاکاری ہے اور شرک کر رہا ہے. ہی ول ناٹ ٹویسٹ اینڈ ٹرن. بٹ جو مومن ہے وہ اس کا دل کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر، کبھی کیا خیالات آئیں گے، کبھی کیا خیالات آئیں گے، اور اس میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا اور انٹینشنز کو پیور کرنا، دیٹ از امپورٹنٹ. لا خافہ الا مومن ولا آمنہ الا منافق. نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے، اور نفاق سے امن میں وہی ہے کہ میں نے اس پہ کام کر لیا، میں نہیں لوگوں کو دکھاتا. جو یہ حسن بصری کہتے ہیں
ولا آمنہ الا منافق، اور نفاق سے امن میں وہی شخص ہے جو منافق ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کتنا ہی ایکشن چھوٹا ہوتا ہے نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے، اور کتنا ہی ایکشن بہت بڑا ہوتا ہے نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ یعنی چھوٹا سا ایکشن کیا کسی شخص نے، وہ طائفہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے بخش دیا اس کو۔ کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، وہ چھوٹا سا عمل اس کی نجات کے لیے باعث بن جاتا ہے۔ بٹ کوئی بڑا عمل، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، میں کہتا ہوں پورے مسلمان ممالک کو آزاد کر دیا، اسلام کا جو ڈومینین ہے اور مائٹ ہے وہ واپس لے کے پوری ممالک کو اکٹھا کر دیا اسلام کو، اور وہ شخص خلیفہ بن گیا، بٹ اس کی خواہش کیا تھی؟ میں لوگوں کو دکھاؤں گا، لوگ میرے بارے میں کہیں گے تو نے امت کو اکٹھا کر دیا، لا الہ الا اللہ، ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، نیت اس کو بالکل برٹل کر دیتی ہے۔ پھر تو اپنی انٹینشنز پہ کام کرنا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد کچھ لوگوں کے خواب میں وہ شخص آئے، لوگوں نے پوچھا تھا آپ تو بڑے نیک تھے، آپ تو ہمارے امیر تھے، آپ نے تو جہاد کیا، آپ نے تو دعوت کا کام کیا، آپ نے تو بہت اعلیٰ ایکشنز کیے، کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے سارے عمل حقیر ہو گئے اور کمزور پڑ گئے، بٹ میں نے جو ایک تھاٹ اپنے ذہن میں لائی تھی اور وہ نیت کی تھی اس نے مجھے بچا لیا۔ اور کیا تھی؟ کہتے ہیں جب میں نے اپنے مائٹ اور لشکر کو دیکھا سامنے کھڑے ہوئے تھے تو میرے دل میں ایسی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ کے نبی کے دور میں میں اپنے اس آرمی کے ساتھ موجود ہوتا اور اللہ کے نبی کی مدد کرتا اپنے اس آرمی کے ساتھ، اور اس ایک نیت اور خواہش نے مجھے معاف کروا دیا اور مجھے میرا بیڑا پار کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ سو دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از۔ اور وہ بھی خطاب کہتے ہیں کہ افضل اعمال کیا ہیں، سبحان اللہ، کلیئرٹی کے ساتھ فرض ادا کرنا، حرام جو اللہ نے کیے ہیں ان سے بچنا، وصدق النیہ فیما عند اللہ، اور اپنی نیت کو خالص کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور وہ لکھتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری کو، من خلصت نیہ کفاہ اللہ تعالی ما بینہ و بین الناس، اے ابو موسیٰ الاشعری جس نے اپنی نیت کو خالص کر دیا نا، اللہ اس کو اور لوگوں کے معاملات میں سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات بہترین کر دیتا ہے۔ پھر if you want people to respect you, if you want people کہ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی بات سنیں، آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز نہ کریٹ کریں، پیوریفائی یور نیہ۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو اللہ اور اپنا جو تعلق ہے وہ ٹھیک کر لیتا ہے، اپنا اللہ اس کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، تو یہاں پہ جو تعلق ہے وہ اصل نیت ہے۔ اور عثمان بن عفان کہتے ہیں، اللہ اکبر، نیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ما اصر احدا سریرتہ الا اظہر اللہ عز وجل علی صفحات الوجه وفلتات اللسان، کوئی بھی شخص جو بھی تنہائی میں ایکشن کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تنہائی کے ایکشنز کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، یا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے تھرو، یا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے تھرو تنہائیاں ایکسپوز ہوتی ہیں۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں یا وہ نیک ہے تو اس کی نیکی ظاہر ہو جائے گی، یا اگر وہ گناہ گار ہے تو اسی گناہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائیں گے لوگوں پہ۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ لطائف میں لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قلب من تراعی بید من الصید، تم جس کے دل کو دکھانا چاہ رہے ہو اپنے عمل کو، وہ اس کے ہاتھ پہ ہے جس کی تم نے نافرمانی کر لی۔ قلب من تراعی بید من الصید، جس کے دل کو تو دکھانا چاہ رہا ہے، امپریس کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کی تو نے نافرمانی کی ہے، یعنی تو اس کی ریاکاری کر کے اس کے ساتھ اس کی رسپیکٹ کو تو نے اس کی قدر نہیں کی تو نے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکتوب فی التوراہ، کہ تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ما ارید بہ وجہی فقلیلہ کثیر وما ارید بہ غیری فکثیرہ قلیل، کہ جو اس کے چہرے کے لیے کیا جائے تو تھوڑا ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے چہرے کے لیے نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کیا جائے تو بہت کثرت والا جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ سو یہ من اعمال القلوب میں سے ہے، یاد رکھیں۔ سامنے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے ریزلٹس کیا لے کے آئے، کام کیا کیا ہے، بٹ ایکچوئل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دل میں اس کا
تقوی کیسا تھا, سنسیریٹی کیسی تھی. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل لوگوں کے لیے چھوڑا جائے ریا ہے, اور کوئی عمل لوگوں کے لیے کیا جائے وہ شرک ہے. تو سلوشن کیا ہے کہ اس کے ان دونوں سے پاک ہوا جائے. یعنی سبحان اللہ, کوئی عمل لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. میں شخص کو جانتا ہوں جس نے نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ میرے پڑوسی مجھے بڑا نیک سمجھیں گے, جو گارڈ ہوگا یا گزرتے ہوئے جہاں سے میں گزروں گا لوگ سمجھیں گے بڑا نیک انسان ہے. یہ ریا ہے, لوگوں کے لیے عمل چھوڑنا. کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ لمبا کر رہا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہو گیا یا مسجد میں داخل ہو گیا, اور وہ سجدے سر اٹھا لیتے کہ لوگ یہ نہ جان لیں کہ میں بڑا لمبا سجدہ کرتا ہوں, تو اس شخص کے لیے اس طرح سجدہ چھوٹا کر دیا, یہ بھی ریا ہے. کسی کے لیے کوئی عمل کرنا یا کسی کے لیے کوئی عمل چھوڑنا یہ ریاکاری میں آتا ہے. تو سلوشن کو کیا کہتے ہیں؟ سلوشن کہتے ہیں کہ ان دونوں سے آزاد ہونا. اور اس کو مزید ایکسپلین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا اور کہا کہ اگر تم سجدے کی حالت میں ہو, اور ایگزیکٹلی سجدے کی مثال دی, اور شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ دے کہ اٹھ جا, کوئی تجھے دیکھ رہا ہے, ڈو ناٹ اوبے ہم, ڈونٹ لیو دا گڈ ڈیڈ, اور بلکہ پرولونگ کرو اپنے عمل کو, اینڈ پیوریفائی یور انٹینشن کہ یا رب میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ تنہائی میں بھی میں ایسا عمل کرتا ہوں, اور کوئی مجھے اگر دیکھتا ہے تب بھی میں عمل کروں گا, بٹ تیری رضا کے لیے میں کوئی عمل کروں گا, نہ کسی کے لیے چھوڑوں گا, نہ کسی کے لیے کروں گا. دس از اٹ, دس از واٹ آئی بلیو اٹ ڈز. سو سنسیریٹی از you don't desire your action to be witnessed by anybody except Allah, and you don't want a reward from nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. اور کچھ کوئک ٹپس جو کہ میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں انشاءاللہ اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ how to become pure, اپنے آپ کو سنسیریٹی والا کہ بنایا جائے اور ریاکاری سے پاک کیسے کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں, یاد رکھیں اللہ کا فیور ہے ہم پہ. ہم کوئی بھی نماز پڑھیں, کوئی بھی صدقہ دے رہے ہیں, کوئی بھی خیر کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے خاص احسان ہے. اللہ نے ہزاروں لوگوں میں سے مجھ نکمے نکارے کو کیوں چوز کیا اس کا کام کے لیے؟ تو یہ اللہ کا فیور اور کچھ بھی نہیں ہے. فمن اللہ علینا ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا کرم اور کچھ بھی نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا, واللہ لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, یا اللہ اگر تو نے نہ کیا ہوتا تو ہم نہ ہدایت پہ ہوتے, نہ صدقہ دیتے, نہ نماز پڑھتے. یہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, اور خود کہہ رہے اپنے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اپنے لیے سب سے افضل انسان, تو ہم کون ہیں پھر؟ واللہ لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, کہ اللہ ہم کوئی بھی خیر کام نہ کر سکتے اگر تو ہمیں توفیق نہ دے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت دی ہے, ورنہ ہم بھٹکے ہوئے ہوتے, وداؤٹ پرپز ہوتے. تو اللہ کا فیور سمجھ کے اللہ کی طرف ہی شکر کو وجوب کرنا اور اللہ کو شکر ادا کرنا. دوسری چیز, اپنے جو پرائیویسیز ہیں نا ان کو پاک کرنا, اور پرائیویسیز میں گناہوں سے بچ کے نیک اعمال کرنا. تنہائیوں کو پاک کرنا اور تنہائیوں کے نیک اعمال کرنا. اور یہ اسیوم کرنا کہ آپ کے جو پبلک میں ایکشنز ہیں نا دے ڈونٹ کاؤنٹ. یعنی جو پبلک ایکشنز ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیں 0 سے, کیونکہ ان میں شک ہے کہ کیا پتہ اللہ قبول کرے, کیا پتہ نہ کرے, میری نیت کیسی تھی. تو کم چانسز ہیں کہ پرائیویسیز میں نیت خراب ہو انسان کی. تو سیکرٹ ڈیڈز زیادہ سے زیادہ کرنا. تیسری چیز, لوگوں کی نا حقارت کو جانیں, نو دا انسگنیفیکنس آف پیپل. جانیں کہ لوگ آر پلاسٹک, پیپل آر پلاسٹک, دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ فار یو. ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, یعنی حق نہیں بتاتے, وہ بہت زیادہ غلوف کر دیتے ہیں آپ کی تعریف میں. اور جب لوگ آپ کو ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ آپ وہ بھی اس کے حقدار بھی نہیں تھے. سو پیپل ایگزیجریٹ, تعریف میں بھی غلوف کر دیتے ہیں, اور غیبت, چغلی, برائی میں بھی بہت حد کر دیتے ہیں. سو لوگوں کے الفاظ کبھی میٹر نہیں کرتے, جو کرنا اللہ کے لیے کرنا ہمیشہ. سو نہ شفا آپ کو انسان دے سکتا ہے,
نہ موت سے آپ کو انسان بچا سکتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز کے, ہاسپٹلس کے آنرز کی گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کی اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹاپ کے ایکسپرٹس ان کو نہیں بچا سکتے ہیں. اور کوئی انسان آج مالدار ہے, بلینئر ہے, اور کل کو غریب ہو جائے تو یہ لوگ جو کہ ساتھ ہیں اور جی کر رہے ہیں یہ دور بھاگ جاتے ہیں. تو پیپل آر نتھنگ. ریممبر دا انسگنیفیکنس آف پیپل. جی لوگ چلے جائیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو گھر میں رکھنا برداشت نہیں ہوتا, اور ہم مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتے ہیں. سو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار پیپل. چوتھا کام, چونکہ ریاکاری دکھلاوا ہے تو اپنے نیک اعمال کو سمپلی چھپائیں. ہائڈ یور گڈ ڈیڈس. سلف صالحین اپنے نیک اعمال کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. سو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا میں منافق ہوں؟ تو حذیفہ بن یمان نے ان سے سوال کیا ہے, اتصلی اذا خلوت وتستغفر اذا اذنبت. کیا تو نماز پڑھتا جب اکیلے میں ہوتا ہے؟ جب تو اکیلے میں جاتا ہے تیرا کیا دل چاہتا ہے, نماز پڑھنے کا, نیک کرنے کا, یا برائی کرنے کا؟ نمبر 1. نمبر 2, وتستغفر اذا اذنبت. اور جب تو گناہ کر دے تو اس کے بعد سچی توبہ کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, روتا ہے, چاہے اکیلا بھی ہو؟ قال نعم. کہتے ہیں ہاں جی میں ایسے ہی کرتا ہوں. کہتے ہیں اذهب فما جعلك اللہ من المنافقین. چلا جائے یہاں سے, اللہ نے تجھے منافقین میں نہیں شامل کیا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ کوالٹیز ہیں, تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا. اور اگر گناہ ہو جائے تو کوئی نہ بھی جانتا ہو تو اللہ کے سامنے رونا, آنسو بہانا کہ یار اب میں تو میرا سب کچھ ہے, اور اگر تو راضی نہ رہا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. انسیکیور فیل کرنا جب گناہ ہو جائے, کانپ جانا جب گناہ ہو جائے. تو پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ مسلمان کا جو مین فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ اٹس دا ایکسپیرینس ڈیورنگ سن اینڈ پوسٹ سن. جو پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ کانپ جاتا ہے, اس کو نیند نہیں آتی. آپ سے آپ کی اگر فجر رہ گئی, آپ اٹھے 7 بجے 8 بجے, او اللہ اکبر میری فجر رہ گئی, were you able to sleep again؟ اگر آپ دوبارہ سو گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. سیم ایگزامپل لے لیں, آپ صبح اٹھے, آپ کی فیملی دی لیفٹ فار لاہور اور کراچی, اینی پلیس, اور آپ کو کال آتی ہے, ولیعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے, کہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بہن بھائی سبلنگز آج لاہور جا رہے تھے اسلام آباد سے, ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا, اینڈ دے آل ہیو پاسڈ اوے. آپ یہ کال سنیں گے اور آپ دوبارہ سو جائیں گے؟ از اٹ پاسبل فار یو؟ یاد رکھیں فجر کی نماز قضا ہونا بہت بڑا لاس ہے پیرنٹس کے دنیا سے جانے سے. فجر کی ایک فرض نماز اگر چلے جانا, اٹس آف اے بگر لاس. اللہ کے نبی نے کہا عصر کی نماز جس کی جو جان بوجھ کے قضا کر دے یہ زیادہ ورس ہے, اس کے مال اور اس کا گھر والے سارے تباہ ہو جائیں اسے. لیکن ہم لوگ ایزیلی دوبارہ سو جاتے ہیں کہ چلو اٹھے پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. کہ ایک مومن گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے, ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا, یعنی لائف ختم کر دے گا. یہ گناہ میرے لیے فیٹل ہے, میری لائف تباہ کر دے گا. میں نے کیوں کیا یہ گناہ, مجھ سے کیسے ہو گیا, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کام جاتا ہے, کھانا پینا اس کو مزہ نہیں آتا. وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَيَفْعَلُ هَكَذَا. اور ایک فاجر گناہ کس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے ایسے کر کے اڑا دی. تو how do you feel when you commit sin? This is again one point. So اپنے نیک اعمال کو چھپانا. And fifth is run from fame. Simple. Don't desire fame. اللہ عطا کر دے الحمدللہ, نیک کام کریں, لیکن ڈونٹ ڈیزائر فیم. مسلمان فیم ڈیزائر نہیں کرتا کہ مجھے بہت شہرت مل جائے, بلکہ مسلمان کا رویہ تھوڑا اپوزٹ ہوتا ہے, وہ بھاگتا ہے فیم سے. اللہ دے دے الحمدللہ, یہ ایک بلیسنگ ہے, اور اٹ کین بی اے ٹیسٹ ان فتنہ ایز ویل. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دس. سو جنرلی وی شوڈ رن فرام فیم. اور اسلام اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ بیوٹیفل دین ہے, یہ اتنا انسان کو برڈن نہیں ڈالتا کہ انسان انزائٹی میں ہر ٹائم رہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اللہ تعالیٰ انسان کی وسعت سے اوپر اس کو آزماتے نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ شرک ہے, اور اللہ کے میں کیا فرمایا تھا کہ بی ویئر آف شرک, کیونکہ یہ اس طرح تمہارے
اندر داخل ہوتا ہے جس طرح چونٹی چلتی ہے پتھر پہ. کبھی آپ بیٹھے ہوں اور چونٹی آپ کے ساتھ سے گزر جائے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سٹیپس کی آواز آتی ہے, کوئی ہلتی ہے کوئی چیز نہیں. حتیٰ کہ آپ کے اوپر شرٹ پہ ہو, آپ کو تب بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ چونٹی میرے شرٹ پہ ہے, جب تک وہ آپ کو بائٹ نہ کرے, کوئی دیکھے نہ اس کو, رائٹ. تو انسان کے اندر یہ شرک جو ہے نا, مائنر شرک, ریاکاری, اس طرح گھس جاتی ہے اس کے دل میں جس طرح چونٹی پتھر پہ چلتی ہے خاموشی کے ساتھ. تو وہ بکر صدیق کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ پھر کیا کریں ہم, جب اتنا خاموشی سے گھس جاتی ہے ہمارے دلوں میں یہ شرک ریاکاری, تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک تمہیں دعا سکھاتا ہوں میں, یہ پڑھ لو تو اللہ تمہیں بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے سے بھی پاک کر دے گا. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں علم رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے, جان بوجھ کے, اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں, تیرے سے استغفار کرتا ہوں اگر میں نہ جانتے ہوئے شرک کروں. تو اس دعا کو یاد کر لیں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں اس لیکچر کو اس سٹوری پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ اسرائیلیات میں سے ہے, اور بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا, عابد اور زاہد تھا, اور ایک منک تھا. وہ مینلی 70 سال سے اللہ کی عبادت کرتا رہا, اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور نیکی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. ایک دن ایک عورت اس نے اس کو اٹریکٹ کیا, اور اس عورت کی محبت میں پاگل ہو گیا, اور اس نے اپنا یعنی اپنے جو گارڈ سے اس کو لوز کر دیا, اور اس عورت کے ساتھ اس شخص نے 7 دن اور 7 راتیں گزاریں. 7 دن اور 7 راتیں گناہ میں گزاریں. اس کو اچانک سے جب یاد آیا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, آفٹر 7 days and 7 nights, فوراً سے اس نے استغفار کی. فوراً سے وہ اٹھا اور وہ نکل پڑا وہاں سے, اور اس نے یہ منت مانگی اور عہد کیا کہ میں ہر سٹیپ کے بعد سجدہ کروں گا اپنے رب کو, اور روں گا اور آنسو بہاؤں گا اور توبہ کروں گا ہر قدم کے بعد. تو وہ کرنا شروع ہو گیا. تو جب جہاں سے نکلا تھا وہ, تو اس نے جہاں جانا تھا کافی لمبا ٹائم لگ گیا اس کو, ہر قدم کے بعد سجدہ, ایگزاسٹ ہو گیا اور فرسٹریٹ ہو گیا, اور رو کے نڈھال ہو گیا تھا وہ. تو وہاں پہ کچھ یتیم تھے, مختلف آتے, 12 تھے یا 7 لوگ تھے. تو اس پہ اس نے اپنے کو پھینک دیا. تو ایک شخص ان یتیموں کو بریڈ دینے کے لیے روزانہ آتا تھا, اور اس نے جتنے یتیم تھے اتنی بریڈز جو ہیں وہ دے دی. تو اس نے بھی بیکاز ہی وانٹیڈ کہ مجھے بھی مل جائے, ایک لے لی. تو ایک کم پڑ گئی بریڈ. تو ایک شخص کھڑا مجھے نہیں ملی. تو اس نے کہا تم اتنے لوگوں میں روزانہ میں تمہیں دیتا ہوں, تم میں سے کوئی شخص نے 2 لی ہیں, اور میں تمہیں نہیں دوں گا بریڈ آج کے بعد, چلے جہاں سے. تم میں سے کوئی جھوٹا انسان ہے اور جو 2 لے کے بیٹھا ہے. تو اس شخص کو, اس عابد زاہد کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا, وہ جو بریڈ تھی وہ اس کو دے دی, اینڈ ہی لیفٹ دیٹ پلیس. اور وہ آؤٹ آف ہنگر اینڈ فرسٹریشن, میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہی ڈائیڈ. تو اس سالی روایت میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا اور اس کا قیامت کے دن حساب لیا. اس کے 70 سال کی ورشپ کو ایک جگہ پہ رکھا, اور اس کے جو 7 دن اور 7 راتوں کے گناہ کو ایک جگہ پہ رکھا, اور وہ 7 دن اور 7 راتیں بھاری پڑ گئیں اس کی نیکیوں پہ, اور یہ تباہ ہونے لگا. پھر فرشتوں نے وہ جو بریڈ کا پیس تھا وہ لا کے اس کے رائٹ اسکیل میں رکھا, اور وہ بھاری ہو گیا, اور یہ اس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا. 70 years of worship. اس کے بعد گناہ, ان گناہوں نے یہ بھاری پڑ گئے اس 70 سال کی عبادت پہ. بٹ ایک اخلاص سے کی ہوئی نیکی جو ایک بریڈ کا پیس تھا, تو اٹ ڈپینڈز آن اخلاص. جنید البغدادی جو عراق کے بڑے عابد مشہور تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وین ہی پاسڈ اوے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا آپ کے ساتھ,
وہ خواب میں آئے تو پوچھا کیا بنا آپ کا، کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ ہماری ساری بھاری بھاری باتیں اور ہماری ساری ووکیب اور پروناؤنسیشنز اور ہم نے جو باتیں کی فینسی جو ہم نے خطبے دیے تھے وہ سب ڈیمینش ہو گئے اور ڈیمین ہو گئے اور ختم ہو گئے. جو باقی رہا اور جس نے بچا لیا وہ رات کو اٹھ کے دو رکعتیں تھیں جو ہم آخری اس میں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سو آل واٹ میٹرز، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ بڑے بڑے ایکشنز نہ کریں اور چھوٹوں پہ فوکس کریں یا حقوق اللہ میں کو ترک کریں، حقوق العبادت فوکس کریں. نہ ڈونٹ ٹیک دس لیسن. رادر جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کریں. جو 3 لوگ کیو میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے جو اللہ سے دعا کی، اس دعا کا کرکس کیا تھا کہ جو یا رب خالصتاً ہم نے تیرے لیے عمل کیا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ وہ عمل تیرے لیے تھا تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے. اور وہ لینڈ سلائڈ ختم ہو گئی اور وہ پتھر آگے سے ہٹ گیا اینڈ دے لیفٹ دا کیو. اس میں جو یونینیمس جو ایک کنسنسس تھا وہ کیا تھا؟ سنسیریٹی کے ساتھ ایکشنز کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے. اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین والمخلصین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں سے امپیورٹی کو پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.